कार्रवाई का आगाज किया जा सके। तलावत कुरान हकीम करीम फुरकान हमीद से मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब अब्दुल सत्तार साहब से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट FCA दरख्वास्त करूँगा तशरीफ लाएं और तलावत कुरान पाक से हमारे दिलों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला الذين आमनू वअमिलुस्सालिहाति वतवासौ बिलहक्कि वतवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। लोगों पे जो ईमान लाए और जिन्होंने सब्र किया और जिन्होंने हक की तस्दीक की, क्या खूबसूरत जामिया जो है शुरुआती। मैं मशहूर हूँ कि हमें अब्दुल सत्तार साहब ने याद दिला दिया कि कौन लोग हैं जो क्लास आने वाले हैं। तकरीब का आगाज जो है उसके लिए उसके जो है मुद्दात इस तरह से हैं कि इसमें हमारे स्पीकर साहबान जो है वो अपनी अपनी आरा पेश करेंगे और अमेंडमेंट पेश करेंगे। इसमें जो मेन स्पीकर हैं वो अब्दुल कादिर मेमन साहब हैं। उसके बाद जो है मोहम्मद यूनुस गाजी साहब हैं और मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि शाहिद बेग साहब जो वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पैनल पे भी हैं, तो उन्होंने वहाँ उनको बुला लिया इत्तेफाक से, लेकिन उनको वापसी की यहाँ की सीट नहीं मिल सकी जिसकी वजह से वो नहीं आ सके। उन्होंने एक पेपर जो है अपना साथ किया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो उनके गरीब हैं वो अब तक पहुँचा सकूँ। तो आगाज़ के लिए मैं सबसे पहले दरख्वास्त करूँगा अपने प्रेसिडेंट जनाब जुल्फ़िकार खान साहब से, प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन करेंगे। तो दूसरे जो प्रेसिडेंट हैं मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन के चौधरी मोहम्मद खालिद असद साहब से दरख्वास्त करूँगा जो तशरीफ लाएं। अब्दुल कादिर मेमन साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन जो आज के जो हमारे मेन स्पीकर हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ लाएं। मोहम्मद यूनुस गाजी साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन, फॉर्मर प्रेसिडेंट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, उनसे दरख्वास्त करूँगा जो आप स्पीकर भी हैं जो स्टेज पर तशरीफ लाएं। और आज के चीफ गेस्ट जनाब सलीम रजा आसिफ साहब जो रिप्रेजेंटेटिव हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ लाएं। मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन के पैटर्न अख्तर सिद्दीकी साहब हैं जो अपनी किसी जाती मसरूफियत की वजह से यहाँ तशरीफ नहीं ला सके, तो उनकी नुमाइंदगी के लिए जो मोहित खाजा साहब जो मेरे दोस्त बड़े पुराने दोस्त हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा। स्टेज हमारी अल्लाह के फजल से सज गई है, मुकम्मल हो गई है, तो टाइम चूँकि हम थोड़ा सा लेट शुरू किया है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इसको जो है हमारी तमहीदी कलमात जो है इसको कम से कम अदा किए जाएँ। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारी होस्ट बार है मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन जो हमारी पार्टनर भी है इस बजट सेमिनार में, इसके प्रेसिडेंट जो है चौधरी मोहम्मद खालिद असद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ लाएँ और उसका शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन को आज के इस सेमिनार का मेज़बान बनाया। ये हमारे लिए यकीनन मैं मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए दोस्तों, स्पीकर साहिबान, मेहमान और दीगर मेहमान ग्रामी को सूफा इकराम के शहर मुल्तान में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करूँगा आज के मेहमान खुसूसी जनाब ख्वाजा सलीम रजा आसिफ साहब, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू बहावलपुर,
میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے سیمینار میں آنا قبول فرمایا. جناب شنگرلا آصف صاحب ملتان کے پردھان ہیں. آپ بہاولپور میں ہوں، نیف میں ہوں یا مفصل میں یا اسلام آباد میں، ہم نے انہیں ہمیشہ نہایت شفیق اور محبت کرنے والا انسان پایا. میں جناب عبدالقادر نعمت صاحب اور کراچی سے آنے والے دوستوں کا جتنا شکریہ ادا کرنا چاہوں کم ہے، کیونکہ یہ تو ہم دوستوں کا حوصلہ ہی ہے جس انداز میں انہوں نے اس سیمینار میں شمولیت کی. کراچی سے لاہور بائی ایئر، پھر لاہور سے بائی روڈ ملتان، اور شاید واپسی بھی ایسے ہی ہو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سیمینار کی کامیابی کا سیر آدمی کے ساتھ جاتا ہے، اور شاید اگر ہم ان کی جگہ پہ ہوتے تو ہمارے وسیع مختلف ہوتے. آج کا سیمینار موضوع کے اعتبار سے اتنا اہمیت کا حامل تو ہے ہی، لیکن اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس سیمینار میں انہوں نے پاکستان کے ٹیکس ریلیٹڈ دوستوں کو آپس میں مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا ہے، جو کہ خود اہم بات ہے. سیمینار کو چونکہ آگے بڑھانا مقصود ہے. آپ دوستوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا. تھینک یو ویری مچ. میں سب سے پہلے یہاں کی جو بات ہے ان کے پریزیڈنٹ جناب چودھری محمد خالد صاحب اور ان کے اراکین جو کمیٹی جنہوں نے اس خوبصورت محفل کو سجایا اور اس سیمینار کا انعقاد کرایا. اس میں ہمارے پاکستان ٹیکس بار کے نمائندے سلیم بخاری صاحب جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان ٹیکس بار کے، خواجہ صاحب جو کہ پاکستان ٹیکس بار میں ان کا بہت ہاتھ ہوتا ہے، بہت حصہ دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کے حق لذیذ پاکستان ٹیکس بار کے اور پیچھے ہی ہفتے میں یا 2 ہفتے پہلے ملتان ٹیکس بار کے پریزیڈنٹ سے جناب محمد یونس خالد صاحب، جنہوں نے یہ اپنی انتھک محنت کے بعد بڑے شارٹ پیریڈ میں یہ سارے انتظامات کیے. میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ سارے انتظامات کیے. میں جناب جو کہ ریپرزنٹیٹیو ہیں FBR کے جناب سلیم رضا آصف صاحب، چیف کمشنر انلینڈ ریونیو بہاولپور، ان کا مشکور ہوں کہ یہاں تشریف لے کے آئے، چیف گیسٹ بنے ہیں. اور اس کے بعد 3 اسپیکرز جو کہ رانا صاحب نے بتایا کہ وہ کسی وجہ سے اسلام آباد سے تشریف نہیں لا سکے، اور اب ان کا جو میسج ہے وہ یہاں پڑھ دیا جائے گا، اب تک پہنچا دیا جائے گا. یہ سیمینار اس کا مین مقصد جو ہے وہ امینڈمنٹس پرپوز کر دیے جو کہ آئندہ بجٹ میں انکارپوریٹ ہوں گے. ایسی محفل اور ایسی سیمینار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسی پرپوزل دی جائے جو کہ فائدے مند ہوں FBR کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، اور خوشحالی پیدا ہو. اب جو پرپوزل دیں گے اس میں جو اسپیکر ہیں وہ بہت منجے ہوئے، بہت علم رکھتے ہیں اس بات میں، پریزیڈنٹ رہے ہیں پاکستان ٹیکس بار کے، کراچی سے تشریف آئے ہیں، ان کی مہربانی. عبدالقادر نعمت صاحب اور یونس خالد صاحب ہیں آپ کے، اور پھر سے رانا صاحب آپ کو یہ اپنی بارہ جو پرپوزل دیں گے وہ آپ کے سامنے آئیں گی، ان کا ذکر انہیں خود ہی کریں گے. اب تھوڑی سی لبرٹی لیتے ہوئے کیونکہ ہمارے ساتھ FBR کے ریپرزنٹیٹیو تشریف فرما ہیں،
تھوڑی سی وضاحت تو بھی کر دیتے ہیں ان کے سامنے کہ وہ ہماری جو باتیں ہیں وہ تھوڑا سا ان کے اوپر سچانے کی کوشش کریں. ایک تو سیلس ٹیکس کا ریٹ جو ہے اس کی بہت زیادہ ہے، جس کے کنزمپشن عوام کے اوپر ہے، ڈائریکٹ مہنگائی کا اس کے مسائل ہیں. اسی طرح جو پرپوز کریں گے وہ دیکھیں گے. ڈاکومنٹیشن کے لیے ایف پی آر میں بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن کی جائے، اور ان کے خود ہی اپنے جو قوانین ہیں یا جو اپنے ان کے احکامات ہیں اس میں تعداد ہے. ایک طرف انڈیویجول فرم جو کہ نان ڈاکومنٹیڈ ہے وہ 25% ٹیکس دیں گے، اور جو ڈاکومنٹیڈ ہے کمپنیز وہ الٹیمیٹلی 41% ٹیکس دیتی ہے. 35 ان کے اوپر ہے، اور پھر آگے ان کے جو شیئرس ہیں، ڈیویڈنڈ ہیں، اس کے اوپر لگتا ہے. تو وہ ذرا دیکھیں کہ بھائی یہ اس طرح کام نہیں چلے گا. ڈاکومنٹیشن کرنی ہے تو قوانین میں تھوڑی سی تبدیلی لائی جائے، سہل کی جائے. تاکہ اس کے بعد سیل ٹیکس رجسٹریشن کے لیے اور MTN نمبر دینے کے لیے مشکلات انتہائی پیدا کر دی گئی ہیں. IT انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بہت دور ہے. بہت سمجھتے ہیں کہ اس سے شاید کمپیوٹر سے پیسے نکلیں گے، اس ٹیکنالوجی سے پیسے آئیں گے. ٹیکنالوجی سے پیسے نہیں آتے، یہ آپ کی پالیسیز ہوتی ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے جس سے آپ کا ریونیو کلیکٹ ہوتا ہے. اب چھوٹی سی چیز ہے کہ آپ نے پرٹیکولرز چینج کرنے ہیں. کیونکہ MTN نمبر کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرٹیکولرز انتہائی تیزی سے چینج ہوتے ہیں. کسی کا ایڈریس چینج ہو گیا، کسی کا کچھ چینج ہو گیا، کسی نے کاروبار بڑھا لیا، کسی نے کاروبار چھوڑ دیا. اس کو نکالنا ہے، اس کو لگانا ہے. اب بتائیے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ گھنٹے درکار نہیں ہیں، اس میں مہینے درکار ہوتے ہیں. پرال والوں کو کہا جاتا ہے اب مجھے بتائیں کہ کون ایک ٹیکس پیئر کتنا ٹائم ضائع کرے گا، ٹیکس کا ٹکسٹر بیچارہ کیا کرے، کہاں جائے. ان کو تھوڑا سا خیال چاہیے. ہر کمشنر صاحب، ہر FBR کے جو آفیسرز ہیں بڑے، پرال کو اتنی گالی دیتے ہیں. یہ FBR کا چیئرمین، ہمیں کچھ بات نہیں. ایک اور مسئلہ جو ہولڈنگ ایجنٹس جو بناتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ وہ ایجنٹ ہیں، آپ کا ٹیکس کاٹے، اس کے بعد ان کو 161 کا نوٹس آ جاتا ہے. منتھلی اسٹیٹمنٹس دیں، اینول اسٹیٹمنٹس دیں. اس کے بعد نوٹس آئے گا، آپ ریکنسائل کریں. ان کو نوٹس آتا ہے جی کروڑ روپے ٹیکس کٹ گیا، آپ کی یہ نہیں ہے. آپ نوٹس پڑھ کے دیکھیں، اس میں کوئی سینس نہیں ہوتی، ارریلیونٹ چیزیں ہوتی ہیں. اب بتائیے تو ایک ٹیکس پریکٹیشنر کیا کرے، کیا جواب دے؟ اب وہ ہوتا کیسے ہے، اس پہ میں نہیں جانا چاہتا. اس کے اوپر میں آپ سے درخواست کروں پلیز. اسی طرح TFC ہے، ٹیکس ریزرویشن سینٹر جو ہے، یہ پالیسی ہے FBR کی، انہوں نے بنائی تھی. اب وہ میرا نہیں خیال لاہور میں بھی نہیں چل رہی، شاید کسی اور جگہ بھی نہیں چل رہی. یا پالیسی خراب تھی یا وجہ خراب تھے. جو بھی چیک دیتے تھے وہ ان تک پہنچتے نہیں تھے، فیصلے ہو جاتے تھے ایکسپرٹ جی لیٹر نہیں آیا، مور لگا کے وہ دیتے تھے کہ یہ پڑا ہوا ہے. اب وہ کہا جی مجھے ڈائریکٹ نہیں ملتا، تو بھائی یہ آپ کا قصور ہے. اب ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے لیٹر کہاں جا کے جمع کروانا ہے. میں لاہور کی بات کر رہا ہوں، یہاں بھی ایسا ہوگا، دوسرے شہروں بھی ایسا ہوگا.
فائل کا کوئی پتہ نہیں کہ کس کے پاس ہے، آڈٹ والوں کے پاس ہے، انفورسمنٹ والوں کے پاس ہے، یا ریکوری والوں کے پاس ہے. nobody knows کیا ہو رہا ہے. اسی طرح کلچر سرٹیفکیٹس ہیں، ان کو ایشو نہیں کرتے. ریفنڈ کلیکشن تو کرتے ہیں، اس کی پرفارمنس دیکھتے ہیں، اور جب ریفنڈ آتا ہے، ریفنڈ کون ڈٹرمن کرتا ہے؟ ہم نہیں کرتے. آپ جتنے بیٹھے ہیں ٹیکس پریکٹیشنر وہ نہیں کرتے. ان کے ڈاکومنٹس ریٹرن جاتی ہے، یہ ایکسپٹ کرتے ہیں، لا میں دیا ہوا ہے. سو دیٹ ہیز بین کریٹڈ، ڈیم ٹو بی ہیو بین کریٹڈ. تو پھر بھائی دے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دے دے. یہ کوئی ایک سسٹم تو بنائے. اب اس آفیسر کا کیا قصور ہے کہ اس کا 4 بلین اکٹھا کیا اور اس میں 2 بلین ریفنڈ نکل گیا ہے. تو پلیز یہ تھوڑی سی بات چیت کرنی تھی، میں نے آپ سے کر لی. آئی ایم گریٹفل ٹو آل. آپ کی مہربانی ہے، آپ کی محبت ہے. بہت سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. فردن نام لیا تو تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا. آئی ایم ریئلی گریٹفل. کراچی سے جو لوگ آئے ہیں میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں. اسی طرح دوسرے شہروں سے، قصور سے، نوابشاہ سے، جہاں پشاور، جہاں سے آمد کے آئے ہیں. تو آئی ایم گریٹفل. تھینک یو ویری مچ. ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ جو نیا اسپیکر آ رہا ہے ہی نیڈس نو انٹروڈکشن. عام طور پر اسٹیج کے اوپر یہ لفظ بولا جاتا ہے اور تقریباً ہر شخص کے لیے بولا جاتا ہے. معلوم نہیں کہ وہ فٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن جو آج میں جس اسپیکر کو دعوت دینے جا رہا ہوں، یہ میں اپنے دل سے بات کر رہا ہوں کہ یہ لفظ بالکل ان پر فٹ ہوتا ہے کہ ہی نیڈس نو انٹروڈکشن. آپ پریزیڈنٹ رہے کراچی ٹیکس بار ایسوسیشن کے، جو انہوں نے کارخانے نمایاں انجام دیے، کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ رہے، جو انہوں نے کام کیے وہ آپ سب دوستوں کو معلوم ہیں. اور آج اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک بک دے دی گئی ہے کہ جو اس میں نے کہنا ہے یہ انہی کا کمال ہے کہ اتنے کم عرصے میں انہوں نے یہ بک بھی تیار کر دی. اور آپ تو یہ میں آپ سے دینا جا رہا ہوں اس شخص کو جو حقیقی طور پر نیڈس نو انٹروڈکشن، عبد القادر میمن. ٹائم جو ہے اس کے لیے ذرا ضروری ہوگا، میری کیلکولیٹڈ ٹائم ہے. تو جو اگرچہ یہ ہمارے مین اسپیکر ہیں تو عام طور پر جو لیکچر کا ٹائم ہوتا ہے 45 منٹس ہوتا ہے. ان کو گریس پیریڈ دیتے ہوئے 15 منٹ اور ایڈ کر رہا ہوں. 1 گھنٹے کا ان کے پاس ٹائم ہے. پلیز اس پر ذرا ٹائم دیجیے. شکریہ رانا صاحب، جزاک اللہ. آپ نے جو الفاظ میرے لیے کہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت دے. آج کے چیف گیسٹ جناب سلیم رضا آصف صاحب، چیف کمشنر ملتان، میرے بڑے بھائی پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن جناب ذوالفقار خان صاحب، اور میرے چھوٹے بھائی پریزیڈنٹ ملتان ٹیکس بار ایسوسیشن جناب خالد اسد صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن اور کراچی ٹیکس بار ایسوسیشن کے صدر جناب منور حسین شیخ صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن جناب عارف رشید صاحب، ایک اور میرے بھائی سینئر وائس پریزیڈنٹ افتخار صاحب، یونس غازی صاحب، خواجہ محیط بھائی، اور مولانا منیر صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن، leaders of various tax bar associations across the country who have crossed thousands of miles to be here today, and the office bearers of Pakistan Tax Bar Association, Meri Behan Aisha. I am so grateful to all of you for being here. It is always coming, Multan is like a home, کیونکہ یہ ولیوں کا شہر ہے. اور جب کبھی بھی یہاں کوئی بھی پروگرام پاکستان ٹیکس بار کا ہوا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ اس میں برکت ہوتی ہے اور پوری دنیا سے لوگ جو
आ जाते हैं। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आज की गैदरिंग में बहुत सारे मेरे पुराने दोस्त भी, मेरे बड़े भाई भी खुशी, मलिक साहब भी खुशी रखते हैं, चौधरी साहब भी खुशी रखते हैं। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। मुझे राना साहब ने कहा है कि मैंने आज की प्रेजेंटेशन जो है वो एग्जैक्टली 1 घंटे में ख़त्म करनी है और इंशाअल्लाह ताला मैं एग्जैक्टली इसको 1 घंटे में ख़त्म करूँगा। जो प्रेजेंटेशन में देने जा रहा हूँ, द प्रेजेंटेशन विच आई एम गोइंग टू मेक अ प्रेजेंटेशन नाउ is going to be the few important changes which I would like to highlight for this honorable chief guest of today. And I'm sure the president of our worthy association will take up this all with the Federal Board of Revenue. But I have given this paper, which is in your hand, is more exhaustive, and I still feel, Mr. President, that there are 10-12 more proposals can also be incorporated. But I promise you by the end of this next weekend, inshallah, I'll make all this 10-12 proposals there. So I feel this is not still exhaustive, and there are going to be 10-12 more there. So I'll do that. But in this presentation, I will only have few very important. So the name of this presentation is a budget of my dream, and this word has been used by the Nani Palkiwala in his book We the Nation. So I have actually borrowed this word from Nana Palkiwala, the contents of my presentation today would be, there would be 4 things: that what tax revenues we have achieved in the last 7 years as a nation, what challenges we have or we are facing, and where do we stand today, what is the budget document of my dream, and do we as a nation have the capability and resources for our dream budget. These are going to be 4 things which I am going to speak. So the first one is that what we have done in the last 7 years. If you look at that, the figure of 2004 and 5, the FBR collected 590 billion, whereas in 2010 and 11, the FBR is collected 1,558 billion, and this year the target is more higher than that. And so far, 867 till up to December, the first half of this year has been collected, and I'm sure the budget will be achieved despite of all the odds which I'm going to speak to you now. Then as a nation, what challenges we are facing, and where do we stand today? Please bear with me. The richest are not contributing enough their due share of taxes and not fulfilling their social responsibility towards citizens of Pakistan. Our national economy remains under pressure due to the global financial meltdown and the liquidity crisis. Risk of macroeconomic stability. I repeat that the risk of the macroeconomic stability is increasing despite of growing signs of robust corporate profits and the modest improvement in the economy. In this year, the corporate profits have been disclosed. They have never been in the history of Pakistan that such corporate profits have been disclosed. But despite of that, we have a risk of the macroeconomic stabilities. Our country is facing worse law and order situation, and there is unending sequence of adverse geopolitical, internal and external security shocks. All the components of the current balances, that is import bill, exports, they are being deteriorated, and the current account deficit is expected instead of a small surplus in the previous year. This I am quoting from the State Bank Pakistan report, which has been published day before yesterday. We are losing millions of man days due to acute shortage of electricity, water and gas. And you could see that the Kunda,
That is one of the real picture, one of the cities, one of the streets of Karachi, which has been taken now, and you could see that how illegally the electricity being consumed. Our economic growth is badly affected, which will result in less employment, which will push sizable section of the population further under the poverty line. And following is a comparative chart of Pakistan in the world in the last 5 years. If you could see that in 2007, the GDP growth of Pakistan was 6.81, whereas in the year of 2008, when even the global meltdown was done, the growth was 3.68, and now if you compare today, it is 2.39. And if you look at the world GDP, then 2008, it is a global meltdown was there was a negative 0.28 GDP growth, whereas now the world is moving ahead, and now the world GDP is growing at the rate of 4.5%. We have failed to check the manners of under-invoicing and under-declaration. Let me quote you one of the incidents. I'll just take you 1 minute. I was part of one of the report which was been made on the customs valuation. As a member of that committee, आपको ये सुन के हैरानी होगी कि एक कंपनी ने एलसी खोली 100 रुपए की मिसाल के तौर पे, और उस 100 रुपए की एलसी खोलने के बाद जब वो माल आया, उसने 100 रुपए के डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाए, और जब वो माल आया तो स्टॉक कस्टम हाउस वाले सामने वाली गली में गया, उसने एक इनवॉइस बनाई 50 रुपए की, और उस 50 रुपए पे माल क्लियर हो गया. Despite of, but you can see the courage of that. We proposed as member of that committee कि स्टेट बैंक को कस्टम से लिंक कर दिया जाए, and which is the easiest day to day, it can be done. But so far, my report was there in 2 years back. It has not been done, and still it is happening now. So I say we have failed to check the manners of the under declaration and under invoicing. All the segments of the society are not contributing their due share of the tax according to their contribution in the GDP. The comparative chart of the tax to the GDP ratio and the sectoral share of the year 2005 and 10 are as under. आप देखें हमारे टैक्स के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, but our tax to GDP is reducing, and why I will just show you in the next slide कि क्यों ये ऐसा हो रहा है. In the next slide, you would see that the agriculture, which contributes about 20.9%, it is only contributing 1.20. So क्या हो रहा है कि हर साल जिस तरह से आपकी GDP ग्रोथ करती जा रही है, आपका वो सेक्टर भी ग्रोथ कर रहा है जो कि टैक्स को कंट्रीब्यूट नहीं करता है. So every day you find a lot of people are talking about the tax to GDP ratio, but they are not fully aware of it. Why it is so? It is not the failure of the FBR, but it is the failure of the government of a will to impose the tax on the sectors which are not contributing according to the GDP. So if you look at the chart, then you will find that the agriculture is contributing 20.9%, whereas they are contributing 1.20. Then it is the manufacturing sector which is contributing 18.7%, and they are contributing 50% of the tax. Then it is the electricity and the gas which is contributing about 7%, and they are contributing 14% to the tax. And if you look at that list of this, services wholesale, if you see that 17%, whereas they are contributing only 6.4%. So now what is the way forward? The way forward is that everybody who is contributing to the GDP should contribute according to their share in the tax. So then the tax to GDP ratio will be claimed to be corrected. In some of the countries like Sweden and Denmark, it is 48% tax to GDP ratio. So it is in my chart in this book. There is a complete chart has been given, but for the Now we come to the cost of the exemptions and the concessions. Pakistan with its limited capability is suffering huge amount on the above cost. According to Ms. Aisha Ghosh Pasha, the wife of former
finance advisor, Mr. Dr. Hafiz Pasha. In her paper, Can Pakistan Get Out of the Law Tax to GDP Ratio, published in September 2010, has stated, and I quote, that aggregate tax expenditure being the cost of exemptions, concessions and tax systems could reach to 450 billion or so, which equals to 3% of the economy and over 1/3 of the revenues actually collected. So you can imagine कि जो concession, exemptions जो दी जा रही हैं या जो भी erosion किया जा रहा है, it is 450 billion. तो जो आप सारा दिन पढ़ते हैं वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जी 700 बिलियन का गैप है, 700 बिलियन का गैप एक्चुअली ये है कि 450 बिलियन तो यहाँ पड़ा हुआ है, जो 2010 में 2006 और 7 के इकोनॉमिक सर्वे के फिगर से लेके उस पेपर को अगर आप पढ़ेंगे तो फिगर्स आर फ्रॉम 2006 and 7 इकोनॉमिक सर्वे. So after the 2006 and 7, there are no figures are available in the Ministry of Finance that how much has been spent at one place on the concession and the exemptions, and of course the zero rated and the accelerated depreciation and all these things, you know. So then it is predicted this year that 2012 and 13 there will be an NFC award. According to the NFC award, now the share of the provinces is become 57% instead of 46%. So now this year, the federal government has to give out of the total collection of 57% to the provinces. You know, so now the provinces which have become more richer in view of this amount. It is again is a disputed that actually their amount has been transferred or not. This is one thing.